बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया ऑपरेशन रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर 5 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था। मैं हूं जावेद इकबाल और इसी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस ऑपरेशन रूम को और इसके सिलसिले को आगे बढ़ाएं, इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी पार्लियामेंट हाउस से बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपको पहले वो दिखाते हैं। काबिल मजम्मत है और आपकी विसासत से आज फ्लोर ऑफ दी हाउस पे हमने इस बात का मुतालबा किया है कि इन कीमतों को फिलफौर वापस लिया जाए। देखिए, ये सिर्फ एक चीज नहीं है। सब्सिडी दी जाना मसले का हल नहीं है, सपोर्ट प्राइस दिया जाना मसले का हल नहीं है, बल्कि वो तमाम तजावीज जो RGST को सामने रखकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दिए थे, वो 9 नुकात, जिन 9 नुकात पर अमल दरामद करते हुए MQM की उन तजावीज पे अमल दरामद करते हुए हुकूमत एक साल में 1200 अरब रुपए हासिल कर सकती है। मगर आप जानते हैं कि RGST के मसले पर MQM की जो आवाज है वो सदा बसारा साबित हुई है। किसी ने उसके ऊपर कान नहीं धरा है। MQM की सिफारिशात और तजावीज रद्दी की टोकरी में डाल दी गई हैं। अगर ये तजावीज पहले सुन ली जाती तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। फैसला तो ऐवान में ही होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमने उस बात पर यह बात सामने रखी कि हम ये चाहते हैं कि बहस चले, 342 अरकान उस बहस में हिस्सा लें, कलेक्टिव विजडम सामने आए और जो भी फैसला किसी का भी हो वो फ्लोर ऑफ दी हाउस पर होना चाहिए और फ्लोर ऑफ दी हाउस पे मेंबरान की मर्जी से होना चाहिए। हमने ना किसी को बेल आउट किया है, ना हम इस पर यकीन रखते हैं। हमारा मुतालबा, मेरा पहला जुमला इस तकरीर का ये था कि फिल फॉर पेट्रोलियम की जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो वापस ली जाए और MQM वो पहली जमात थी जिसने फ्लोर ऑफ दी हाउस से वॉकआउट भी किया है। थैंक यू। जाहिर है कि अब हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, हम एहतजाज जारी रखेंगे और सूरत हाल इसराए अहवाल के लिए हमने सिंध में अभी तक संभाल कर रखी हुई है। अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रहती है और अपोजिशन की बात पर कान नहीं धरे जाते तो हो सकता है करीने कयास ये है कि मुस्तकबिल में सिंध के कोalition के हवाले से भी हम कोई फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हैदर अब्बास रिजवी ये कहना था कि आने वाले दिनों वो अहम फैसले भी कर सकते हैं। आज एक बार फिर एक अरसे के बाद लाहौर एक बार फिर सियासत के हवाले से सियासत का गढ़ नजर आया। आज वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला, उनसे भी मुलाकात हुई। इसके साथ साथ और भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जबरदस्त तरीके से जारी है। लेकिन सवालात यहां पे ये उठ रहे हैं कि एक एक जमात चुन चुन के हुकूमत से अलग हो रही है और अब जैसे कि हम आपको अपनी ट्रांसमिशन में भी बता रहे थे कि हुकूमत अक्सरियत से अब अकलियत में तब्दील हो गई है और जो अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद अरकान कौमी असम्बली हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो उनकी तादाद बढ़ चुकी है। लेकिन यहां पर एक अहम सवाल यह पैदा होता है कि असल ऑपोजिशन है कौन? आया वो मुस्लिम लीग नून है? जिस तरह के सियासी जमातें अब कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून शायद हुकूमत का सहारा बन रही है। मुस्लिम लीग नून इस पर क्या कहती है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक ने। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब। असल ऑपोजिशन की तलाश हो रही है, आप इस वक्त कहां पे खड़े हैं? अगर आप सहारा नहीं है हुकूमत का तो फिर कौन सहारा है? बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। जनाब नवाज शरीफ ने आज से 3 महीने पहले कह दिया था कि अब इस हुकूमत को, इस करप्ट हुकूमत को हमारी हिमायत हासिल नहीं है। अब हमारे 93 वोट इसे नहीं मिलेंगे। और फिर ये भी देखें, ये एक जो है अपना फ्रेंडली अपोजिशन का एक स्लोगन कहीं से पता नहीं आया है और मीडिया पे इसे बहुत उछाला गया है। आप
ہمارے کردار کو دیکھ لیجئے کہ لانگ مارچ ہم نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے عدلیہ بحال کرنے کے لیے کامیاب ہوئے. کیری لوگر بل پہ مخالفت ہم نے کی اور سینیٹر کیری جو ہے وہ یہاں کہہ کے گئے کہ سب لوگوں نے میری بات مان لی, نواز شریف نے میری بات نہیں مانی. NRO پہ ہمارا فیصلہ دیکھ لیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ فیصلے اچھا صدیق صاحب آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ ہی کے پارٹی کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, تو پہلے وہ گفتگو سنتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. کہ حکومت کی شاہ خرچیوں اور کرپشن کا سارا بوجھ پاکستان کے غریب عوام پر ڈال دیا گیا ہے. ہم اس کھیل کو مزید جاری رہنے نہیں دے سکتے اور پاکستان کے عوام کی جنگ کو لڑیں گے اور حکومت کو انشاءاللہ تعالی مجبور کریں گے کہ وہ ان قیمتوں میں جو اس نے اضافہ کیا ہے اس کو واپس لے. آج ہماری پارٹی کی طرف سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایوان کے اندر ہمارا موقف پیش کیا. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ بھی اس بارے میں اپنے جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. شکریہ. جناب احسن اقبال صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے موقف کی حسب روایت ترجمانی کی ہے. ہم نے آج ایوان میں بھی کہا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ موجودہ حکومت کا پاکستانی قوم کے ساتھ آخری مذاق ہے. پاکستان کی اپوزیشن نے, پاکستان کے میڈیا نے اور اس ملک کے سوچنے والے, درد دل رکھنے والے لوگوں نے مسلسل 3 سال اس حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. ہم نے آج ایوان میں یہ بھی کہا ہے کہ کیوں آپ نے اپنے کرپٹ وزراء کو ابھی تک کابینہ سے نہیں نکالا. ہم نے ان سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے قومی اداروں کی سربراہی دی ہے, اور ہم نے انہیں یہ باور کروایا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس چیچک زدہ جمہوریت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ پرویز مشرف کی آمریت کو پاکستانی قوم نے اور ہم نے جدوجہد کر کے اس دن کے لیے نہیں نکالا تھا کہ وردی کی جگہ ایک ایسا سوٹڈ بوٹڈ صدر اور اس کے ساتھی آ جائیں جنہیں اپنے اللوں تللوں کے سوائے کسی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کو اس حکومت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ جیسے مرضی سگنل دیں, انڈیکیٹر دیں, ملاقاتیں کریں. پاکستان مسلم لیگ نون پاکستانی قوم کے موقف کی ترجمانی کرتی ہے, کسی حکومت کی ترجمانی نہیں کرتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اب چونکہ وہ اقلیت میں ہو گئے ہیں, میجورٹی کھو بیٹھے ہیں, اب بھی وقت ہے گارنٹی کریں پارلیمنٹ کے فلور پہ نمبر 1 کہ آئل پرائسز جو ہیں ان کو کم کریں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں, خصوصاً جو غیر منصفانہ سلوک پنجاب کے ساتھ کیا اس حکومت نے, اور جو کرپشن کا ان کا چلن ہے اس کو ختم کریں, کرپٹ وزراء کو اس کابینہ سے نکالیں اور اپوزیشن کو فلور آف دی پارلیمنٹ پہ روڈ میپ دیں کہ کس طرح پاکستان کو یہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں آگے لے کے چل سکتے ہیں, کس طرح لوگوں کے بھوک اور غربت کے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا حق حاکمیت کھو بیٹھیں گے. پھر پارٹی کے خلاف ہے. آج آپ کے پاس اراکین کی اگر تعداد دیکھی جائے تو حکومت کے خلاف اکثریت کی زیادہ لوگ موجود ہیں. کہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا ہے اس کی قیمتوں کے حوالے سے ایک رائے شماری کروا لی جائے. حکومت کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوتی, لاسٹ مومنٹ پہ آپ کی پارٹی نے ان کو بیل آؤٹ کیا کہ نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں نہیں اس میں واضح کر دیں آپ. نہیں, یہ وہ کوشچن ہے جو نہیں, یہ زیادتی ہے. آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. جی میں آپ سے دیکھیے پارلیمانی لیڈر بیٹھتے تھے رائے شماری کا تمام جانب سے جو ہے تسی بولو ذرا, میں نے بھی موقع دیا. آج کی اسمبلی کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری اپوزیشن اسٹرینتھ تھی وہ کچھ وقت کے لیے بریک ہوئی جب ایک پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا. تو اس لیے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ بائیکاٹ اس سیشن کے لیے مکمل ہے یا جزوی ہے, چونکہ ایک اپوزیشن میں جو نئی پارٹی آئی ہے اس کے 25 اراکین جب بائیکاٹ کر دیں تو پھر یقیناً وہ اسٹرینتھ کم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آج اپوزیشن نے اکثریت کے ساتھ جو احتجاج کیا, حکومت کو شکست اور پسپائی کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ آج کی کارروائی چلانے کی بجائے آج کا اجلاس ایڈجرن کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ بھی رائے شماری ہے. جب حکومت ایوان کے اندر آتی ہے تو وہ ایک ایجنڈا لے کر آتی ہے,
اور اگر حکومت اس ایجنڈے سے پسپائی اختیار کرتی ہے تو یہ حکومت کی شکست ہوتی ہے. اور اگر آج حکومت آج کا ایوان یا آج کی کارروائی کو ایڈجرن کرنے پر مجبور ہوئی ہے تو یہ اپوزیشن کی کامیابی ہے. اور ہم نے حکومت کو واضح کیا ہے کہ کسی قسم کی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی ماں سوائے فلور آف دا ہاؤس کے. اور جو بھی حکومت کی تجویز ہے اسے قومی اسمبلی کے فلور پہ پیش کرنی پڑے گی. اور یہ یقین دہانی دیے بغیر کہ اگر ایوان کی اکثریت نے اس اضافے کے خلاف ووٹ دیا حکومت ان قیمتوں میں اضافے کو واپس لے گی. جب تک وہ یہ یقین دہانی نہیں کرائیں گے ہم اسمبلی کے اندر اپنا احتجاج کریں گے اور ان کا ایجنڈا جو ہے اس کو obstruct کریں گے جمہوری طریقے سے, جو کہ ہمارا حق ہے. چونکہ یہ جو قیمتیں ہیں ان کا. احسن اقبال اور خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے. بہت شکریہ صدیق صاحب. آپ کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے دنیا آپریشن روم میں ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا.